رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک 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 الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ و جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سہانی گھڑی چمکت طیبہ کا چاند اس دل افروز ساز پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی
اس گل پاک منبت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلبریزی دعوت پہ لاکھوں سلام وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام عید مشکل کشائی کا چمکے ہلال ناخنوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی اس خدا داد شوقت پہ لاکھوں سلام جس کے آگے سرے سربراں خم رہے اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین جنبش جیش نصرت پہ لاکھوں سلام نعرہائے دلیروں سے بنگوجتے قرش قوس جرأت پہ لاکھوں سلام وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں شیر غران صدبت پہ لاکھوں سلام اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام فارق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام وہ عمر جس کے آدھا پہ شہدہ سفر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام یعنی وہ عثمان صاحب قمیص ہدا اللہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماحی رفض و تفصیل و نصب و خروج آمی دین و سنت پہ لاکھوں سلام آپ تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوس دینت پہ لاکھوں سلام جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ مہر نے اس خدائے نزاہت پہ لاکھوں سلام سیدہ ظاہرہ طیبہ ظاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبہ سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام وہ شہید بلا شاہد الغبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام پارہائے صحب غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام
پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، شافعی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، جس کی منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید توقیر الحسنین شاہ صاحب، امیر بستی پنجاب تحریک لبیک پاکستان، اور پیر طریقت رہبر شریعت، اور میں نے جو آج پیر صاحب کی فکری گفتگو سنی ہے تو اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہر آستانے سے صرف ایک صاحبزادہ ایسا چاہیے، ایک جو اتنی سمجھ بوجھ رکھتا ہو کم از کم، تو انشاءاللہ نظام مصطفیٰ پھر آ کے ہی رہے گا۔ اور پیر سید امین الدین سیالوی صاحب متان اللہ بطول حیاتہ، اور پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد یونس شاہ ہاشمی، ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے امیدواران ڈاکٹر ثاقب محمود جوڑا صاحب، حاجی شیخ محمد طیب صاحب، قاری محمد شفاء اللہ صاحب، محمد حسنین خان صاحب، اور وہ جو ہمارے جیل میں ہیں ان کا کیا نام ہے، ان کا بھی ارشد کمانڈو صاحب، بندہ تو ساڑھے یہ یار پکا لبیک کا، اور جناب سید جواد حسین شاہ صاحب، اور علامہ مولانا محمد ہاشم حسن خان صاحب، بہرحال سٹیج سے لے کر پنڈال کے آخر تک، دائیں سے لے کر بائیں تک تمام حضور کے غلام، ہمارا مختصر تعارف سب کا یہی ہے ساتھ کے علاقوں کے بغیر کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے، ہمارا یہ مختصر تعارف ہے، اور یہی تعارف اگر رہا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی بھلا ہوگا اور قیامت میں بھی بھلا ہوگا۔ اور مومن کا تعارف ہوتا ہی ہے، ہم نے جو اپنے بڑوں کو دیکھا ہے وہ اسی تعارف میں دیکھا ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے آقا مولا کے غلام ہیں، اور صحابہ کے لشکر کے ساتھ چلے، مجاہدین کے لشکر کے ساتھ، لیکن افریقہ میں یہ لشکر سے بچھڑ گئے کسی کام کے سلسلے میں، تو جب لشکر کو ڈھونڈنے لگے تو سامنے سے ایک شیر آ گیا، اور شیر نے پوری پوزیشن بنائی کہ اب میں حضرت سفینہ پر حملہ کروں، تو شیر تو پھر آخر شیر ہوتا ہے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ اوئے کیا بنے گا، اب کیا ہوگا کیا ہوگا، فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، فرمایا ذرا خیال سے آئی میں حضور کا غلام ہوں۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا کوئی ایسا ذرہ نہیں جو یہ نہ جانتا ہو میں اللہ کا نبی ہوں، کوئی یہ نہ جانتا ہو میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور حضرت سفینہ کہتے ہیں جب میں نے اس کو اپنا تعارف کرایا نا، ہم بھی تو یہی تعارف کرا رہے ہیں کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ کے، یہی تعارف ہے نا ہمارا۔ تو حضرت سفینہ کہتے ہیں جب میں نے اس کو تعارف کروایا کہ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اور ذرا خیال نال میں حضور دا غلام ہاں، تو کہنے لگے وہ جناب این کر کے نا بہ گیا تھلے اور گھسیٹتا ہوا اپنے آپ کو میرے کول آ گیا اور میرے پیر چٹن لگ پیا، اس طرح کر کے پیر چٹن لگ پیا۔ میں اس کو کیا بھئی پیر نہ چٹ، میں نے دس صحابہ دا لشکر کدھر گیا، مجاہدین دا لشکر کدھر گیا، تو کہنے لگے وہ دم ہلان دے آگے چلن لگ پیا اور میں اس کے پیچھے پیچھے۔ کہتے جو لشکر قریب آیا نا کہ وہ دور کھڑا ہو گیا، تو میں لشکر جا ملیا، تو میں مڑ کے دیکھیا تو این دو میں لتا کھڑیاں کر کے نا این کر کے میں نے الوداعی سلام کہہ رہے سی، اور اے کہہ رہے سی کہ جناب تو سب میرے سامنے حضور دا نام لیا سی، میری شکایت نہ لانا، میں تو بڑا ادب کیتا۔ کائنات دا ہر ذرہ جاندا کہ حضور اللہ دے نبی ہے، کائنات دا ہر ذرہ جاندا۔
اور صحابہ ایک باغ دے گرد جمان مدینہ پاک دے وچ، اور جناب جب ایتھے نہیں کٹھے ہو جاتے کوئی مسئلہ پڑ جاوے، بہت سارے جناب حضور دے غلام جمان، سارے اہل مدینہ جمان، میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گزرے، حضور نے پوچھا کی مسئلہ بھئی میرے غلاموں کی گل ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اے باغ وچ نا اونٹ جڑا نا واشی ہو گیا، اور جڑا جاندہ اس کو چک پاندا، قابو نہیں آ رہا، نکیل نہیں دوڑائی پھردا، تے کسے دے قابو نہیں آ رہا، تے دروازہ بند کر دیتا گیا باغ دا، تے اندر جناب واشی ہویا پھردا۔ حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو۔ حضور اگے تشریف لے گیا، دروازہ کھول گیا، سارے پیچھے، حضور اگے تشریف لے گیا، وہ اونٹ نستا ہویا آیا اور انہیں اپنے لمبے لمبے ہونٹ حضور دے قدموں تے رکھ دیتے۔ تے صحابہ نے کہا حضور پہلے تو تھوڑی دیر پہلے سارے نو کٹتا سی، ہن جناب یہ کی ہویا؟ فرمایا میرے غلاموں کائنات دی کوئی ایسا ذرہ نہیں جڑا یہ نہ جاندا ہوئے میں اللہ دا نبی ہوں۔ یار چار ٹنگاڑا ہے جاندا حضور اللہ دے رسول ہیں، تے دو ٹنگاڑا ہوئے تے کلمہ بھی حضور دا پڑھے تے آکھے کہ حضور دا دین دے کچھ نہیں سکتا ہے جی، اور کلمہ بھی پڑھتا ہوئے تے پھر ایک جناب آکھے کہ جناب اے دین کی دے گا جی؟ اقبال کہتا یہ غنیمت ہے کہ مومن ہے خود محروم یقین، کہتا دے سکتا دین لیکن پہلے یقین پیدا کر، اور یہ دین بڑا غیرت والا، اس دین دا ایک اپنا نظام ہے، اس دین واسطے جنہ مٹھ جو دیتے سن نہ مٹھ جو، جنہ مٹھ جو دیتے سن، اور جنہ جناب دین کے اوتے خرچ کیتا، اے دین تا اتنی عظمت والا انہاں نو واپس کیسر و کسرا دی سلطنت دتی دیاں۔ بابا جی فرماندے سن ان اللہ نظر فی قلوب العباد، اللہ نے ازل وال دیکھیا اپنے حبیب کے غلامہ تو پاکیزہ دل کسے دا نہیں پایا، انہوں نے جو دیتا اسی بہت پہاڑ جتنا سونا بھی خرچ کریے انہوں نے مٹھ جو دے برابر نہیں، اسلام نے انہوں دا واپس نہیں رکھیا، انہوں دا نہیں رکھیا، واپس لوٹا دیتا کہ تو تے میں اسلام تو پرچی دیں گے، اسلام سانو کچھ نہیں دے گا۔ کیسی عجیب بات ہے یار، اور کیسی عجیب بات ہے۔ اور ایک یاد رکھنا اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے، ایک کہندہ ہے ضرور، ایک کہندہ آیا ابو جہل حضور دے در تے آجا، قیامت تک واسطے ابو الحکم بڑھ جائیں گا، جے نہیں آئیں گا تو ابو جہل بڑھ جائیں گا۔ کہندہ آؤ اتبا و شہبہ ابو لہب آجاؤ حضور دے در تے، بچت ہو جائے گی۔ جو آکھیں نہیں اسی سردار ہاں وڈیرے ہاں، کہندہ ٹھیک ہے پھر جناب کہندہ ابو بکر حضور دے در تے آجاؤ صدیق اکبر بڑھ جاؤ گے، اسلام دا ایک مزاج ہے۔ کہندہ عمر حضور دے در تے آجاؤ فاروق اعظم بن جاؤ گے، عثمان حضور دے در تے آجاؤ گے عثمان غنی بن جاؤ، علی حضور دے در تے آجاؤ حیدر کرار بن جاؤ گے۔ جی اے اسلام دا مزاج ہے، اور اسلام سردارہ وڈیرے سارے نو کہتا آجاؤ حضور دے در تے، جو آگے آکھن نہیں نہیں اسی سردار ہاں ساڑی سرداری جاندی تے اقبال کہتا پھر اسلام دا مزاج کی ہے، بلال از حبش، صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیس۔ اقبال کہتا اسلام دا پھر ایک اپنا مزاج ہے، وہ بلال نو حبشے تو بلاندا، صہیب نو روم تو بلاندا، سلمان نو فارس تو بلاندا، ابو لہب نو مکے ہوندے بیگانہ کر کے رکھ دیندا۔ اسلام دا ایک اپنا مزاج ہے، اسلام پیرا چ نہیں پہندا، اسلام دعوت ضرور دیندا۔ اسی بھی آج کہندے پھردے ہیں آ جاؤ حضور دے در تے، اے دین نے آ کے رہنا، جے او آخر اسی نہیں آندے کہ اسی بڑے بدماش ہم مکے دے اور اسی سردار اور رہے ہیں، تے اسلام ابو جہل نو بدر بچیاں کو مروا دیندا۔ اسلام دا اپنا اجاز ہے، اس رو کسے دا باہر نہیں، اس دا ایک اپنا ہی بات ہے۔ اے اور میرے دسو اے جڑے وڈے وڈے خان تے جنہ ترم خان تے ایڈے فلاں فلاں لبیک دے بال بھی نعرہ لاندے تے اینی نکرن جوڑ جاندے ہیں، اے توڑا کی خیال ہے بھئی ساڑھی پاور ہے، اسی جناب ساری گلہ جانن دے باوجود کرن دے باوجود الحمدللہ پورے پاکستان ہے بے فکر ہو کے کلے پھرتے ہیں، سانو کسے دی کوئی پرواہ نہیں، اس دا مطلب ہے ساڑھی بابر ہے نہیں، قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اقبال کہتا قیامت تک کسے میں قوت آ سکتی اور سلطان ہوئے اور صلاح الدین ایوبی ہوئے، جو اس سے قوت آ سکتی تا لا الہ الا اللہ دی پاور نہ آ سکتی، اور مرد فقیر ہوئے بیٹھے ویل چیر کے ہوئے تے پورا کفر کمدہ ہوئے لا الہ الا اللہ دی پاور نہ آ سکتی۔ رسول اللہ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
اور اسی مجاہد ملت غازی ملت حضرت علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی نبر اللہ مرقدہ اور ساڑھے بڑے 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 سن ساڑھے بڑے وہ تھوڑی سن جنہوں انگریزہ دے کتے نوائن اے نہیں سن ساڑھے بڑے اللہ دے بندے ہو ساڑھی تاریخ بڑی صاف ہے سانو اپنی تاریخ تے بھی شرمندگی نہیں سانو اپنے حال تے بھی شرمندگی نہیں ہے سانو اپنے ماضی تے بھی شرمندگی نہیں ہے او ہو رن جنہ دے بڑے نے انگریزہ دے کتے نوائن اور انگریزہ دے گھوڑی پال مربے لین اے تا پھر تاریخ بڑی عجیب ہے نا کہ جنہ پاکستان بنن ویلے اپنے قربانیاں دیتی اپنے گھر دیتے اپنے آبائی وطن چھوڑے اور تحریک پاکستان چلائی اور مولانا عبدالستار خان نیازی جب ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر دے سامنے پیش ہوئے نا تو انہوں نے کہا نیازی میں نے آپ کی تاریخ پڑھی ہے آپ نے ہمیشہ تحریکوں میں حصہ لیا ہے تو آپ کو اس جرم میں سزائے موت دی جاتی ہے آپ ہمیشہ تحریکوں کا حصہ رہے ہیں تو مولانا عبدالستار خان نیازی پتہ ہے پھر مولانا عبدالستار خان نیازی سن فرمایا اس طرح پگڑی لائی اپنے سر تو پتہ ہے نا شملہ اتنا ترہ ہوتا سی اتنا کسی نے پوچھا حضور اتنا ترہ کیویں کھڑا رہندا فرمایا ایمان دے زور نہ کھڑا رہندا اور کدے نہ کھڑا رہندا اور آپ عراق وچ گئے نا تے آپ وجی بھی بڑے سن اور جناب ہاں جی دیکھ لے شکل میری کس کا آئینہ ہوں میں یار کی شکل ہوں اور یار میں فنا ہوں میں ہاں جی آپ بڑے حسین سن اور اقبال کہتا عاشقان سے خوبا خوب تر خوش تر و زیبا تر و محبوب تر کہتا جڑے حضور دے عاشق بن جاندے نا کائنات سب نہ سونے بھی بن جاندے سب نہ محبوب بھی بن جاندے اور زیب و زبائش اور آرائش ہونا تے ختم ہو جاندی پھر جاندے مولانا عبدالستار خان نیازی ایڈا ترہ بدے ہو جاتے جناب عراق دی پارلیمنٹ گئے اتھے بڑے بڑے علماء مشاہد پوری دنیا دے جناب علماء آئے ہوئے کہ انہوں نے کہا جناب ہر مولوی نو اس طرح دا ترہ پانا چاہیے اپنے سر تے علامہ نے جناب تاریخ 7 جملے کہا فرمایا سر تے ایسا ترہ رکھنا تا چاہیے پھر کسی دے سامنے جھگنا نہیں چاہیے ایسا دی تاریخ ہے اسی کوئی اپنی تاریخ کو شرمندہ ہوا کہ چھپا چھپا کے منہ آؤں گے کہ جناب ساڑھی تاریخ ہے ہو جائی کہ اسی بیان نہیں کر سکتے اور جناب ہے نہیں کر سکتے ساڑھی تاریخ بڑی سدھی ہے ساڑھا ہاتھ امیر المجاہدین دے ہاتھے ٹھیک ہے انہوں دا ہاتھ اپنے قائدین دے ہاتھے علامہ عبدالستار خان نیازی علامہ جناب مولانا شاہ احمد درانی مفتی عبدالقیوم ہزاروی دے ہاتھے انہوں دا ہاتھ حضرت محدث اعظم دے ہاتھے انہوں دا ہاتھ حضرت امام احمد رضا بریلوی دے ہاتھے اے لین چلدی چلدی امام حسین تک ہے ٹھیک ہے جی امام علی مقام دا ہاتھ مولا کائنات دے ہاتھے چھے ہاں جی امام حسن دے ہاتھے چھے امام حسن دا ہاتھ مولا کائنات دے ہاتھے چھے مولا کائنات دا ہاتھ حضرت عثمان غنی دے ہاتھے چھے حضرت عثمان غنی دا ہاتھ حضرت فاروق اعظم دے ہاتھے چھے اور حضرت فاروق اعظم دا ہاتھ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دے ہاتھے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر دا ہاتھ حضور دے قدموں ہوتے اے ساڑھے سلسلہ آسی کوئی پریشان ہے ساڑھی تاریخ بڑی زوردار تاریخ ہے لیکن لے دے کے انہیں تاریخ سے یہ یاد ہے ہاں جی عالمگیر ظالم تھا جفا کشتا ہندو کشتا بس اے تاریخ کو انہوں نے پڑھایا اور دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا جسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا ہاں ہماری تاریخ بڑی تاریخ ہے وہ ماشاءاللہ ایڈمنسٹریٹر کہنے لگا آپ کو پھانسی کی سزا سناتے ہیں تو علامہ نے وہ اپنا جو ترہ باندھا ہوا تھا نا اتار کر اس کی میز پر رکھ دیا فرمایا اوئے تو نیازی کو موت سے ڈراتا ہے نیازی کفن سر پر باندھ کے پھرتا ہے اور فرمایا تو نے کہا کہ نیازی نے ہمیشہ تاریخوں میں حصہ لیا اور تحریکوں میں حصہ لیا تو سن اگر نیازی تحریک پاکستان میں حصہ نہ لیتا تو اس وقت ریڑی لگا کر گنڈیریاں بیچ رہا ہوتا پھول لگا کر ہمارے سامنے نہ بیٹھا ہوتا یہ ہے ہمارے بڑوں کی تاریخ یہ ہے ہمارے بڑوں کی تاریخ اور یہ ہے لیکن ہم وہ تو تھے آبا تمہارے بتاؤ تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو یہ پھر موضوع ہی بڑا عجیب ہے اور ہمارے بچوں کو یہ نہیں پڑھایا گیا کہ کیا انہیں الف انار اور بے بکری پڑھایا گیا اور انہیں جناب مسٹر چپس اور نیلسن منڈیلا کے تو مضمون پڑھائے گئے لیکن انہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ احمد اللہ شاہ مدراسی کا چاندنی چوک میں 7 دن تک سر کیسے لٹکتا رہا کیا جرم تھا احمد اللہ شاہ مدراسی کا حریت جرم تھا اور کیا جرم تھا انگریز کے خلاف جنگ آزادی میں حریت جرم تھا اور کیا جرم تھا یہ تو نہیں بتایا گیا کہ جناب
جناب صدر الدین آزردہ کو کیوں پھانسی پر لٹکایا گیا؟ یہ تو نہیں بتایا گیا کہ حسرت موہانی کو جناب 27 سال انگریزوں نے جناب اپنی قید میں اور جیل خانوں میں اور جناب کمر دوری کر کے رکھ دی، اتنی جناب سخت مشقت قید دی۔ یہ تو نہیں بتایا گیا کہ جناب حضرت کفایت علی کافی جناب جسم پہ استریاں پھروا کر پھر نمک مرچ بھر کر پھر صبح تختہ دار کی جانب لے کر جایا گیا، اور بوڑھا سید انہوں نے کہا اب دیکھتے ہیں پاؤں میں لرزش آتی ہے۔ وہ جو انگریزوں کے پالتو ہیں وہ ہمیں باتیں کریں گے، ہم سے اگر پوچھیں گے کہ آپ کی تاریخ کیا ہے، ان جناب چند لبیک والے آئے ہیں، چند لبیک والے نہیں آئے، یہ اصل وارثین پاکستان آئے ہیں، جن کے باپ دادا کا خون اور پسینہ پاکستان کی بنیادوں میں شامل ہے، ہم وہ آئے بیٹھے ہیں۔ اور مجھے یہ بتائیں آج تک کسی کو تکلیف ہے؟ صرف لبیک سے کیوں تکلیف ہے؟ باقی تو پیڑا اور تفقیاں اور نا، باقی تو اپنے اپنے روڑے ہیں۔ جدو کوئی جناب عالم کفر گل کرے گا پاکستان دے اندر جناب کفر دے ایجنٹ گل کرن گے تو گل کرن گے لبیک والے جناب بڑا خطرہ بنی جا رہے ہیں۔ کی خطرہ بنی جا رہے ہیں؟ ملک لوٹ کے تسی کھا گئے، ریلوے تسی برباد کیتا، پی آئی اے تسی برباد کیتا، معیشت تسا برباد کیتی، کشمیر دا سودا تسا کیتا، پاکستان دے 2 ٹکڑے تسا کیتے، اسا کی جرم کیتا؟ ساڑھا جرم ہے کہ اسی فیض آباد نے ختم نبوت ہوتے پیرا دیتا، ساڑھا جرم ہے کہ جدو ساری عالم کفر ایک سائڈ تے کھڑا سی، اسی ممتاز قادری دینا ناموس رسالت دے مسئلے تے کھڑے سا، جدو سارا ملک اور ساری چیزیں ایک طرف کھڑی سن، اسی ناموس رسالت دے مسئلے تے جانا دے کے کہہ رہے سا کہ لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور جو پیر صاحب نے نظریاتی اور فکری منہج بیان کیا ہے، میرا موضوع پھر اور تھا، میں نے بدل لیا اسی لیے کہ ضرورت ہے بھائی قوم کو اس کے لیے۔ میں تو سمجھتا تھا سنے کون اقبال، اب انجمن ہی بدل گئی، سنے گا کون اقبال تیری، اب انجمن ہی بدل گئی۔ ہاں جی نئے زمانے میں تم پرانی باتیں سنا رہے، یہ تو نہیں، لیکن ہم نے سنانی ہے بھائی، ہماری ڈیوٹی ہے، ہم نے آپ کو بتانا ہے، حالات جیسے بھی ہوں ہم نے آپ کو پکڑ کر جکڑ کر حضور کی محبت میں لا کر حضور کے در پر لے کر جانا ہے۔ اور جب اس در پر چلے گئے تو پھر بنے گا کیا کہ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمان۔ بھائی وہ کوئی لوہے پیتل کے بنے ہوئے تھے جو ہمارے بڑے تھے، لیکن آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب ہاتھ پر سرسوں جمے گی، ہاتھ پر جناب نہیں جمے گا، ایسے نہیں بات۔ علامہ فضل حق خیر آبادی جنگ آزادی کے ہیرو 1857 کو انگریز کو کس نے بھگایا ہے بھائی؟ ہمارے بڑوں نے بھگایا ہے یہاں سے۔ آج ہم پر حکمرانی وہ کر رہے ہیں، اس پاکستان کی وزارت خارجہ کے عہدے تک ابھی صاحب کا تک وہ شخص بیٹھا رہا ہے جس کے بڑے نے 10-10 روپے پر جنگ آزادی کے ہیروں کی اور جنگ آزادی کی مجاہدین کی مخبریاں کی ہیں۔ یہ تو ہم تاریخ بیان نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ملک اپنا ہے، ورنہ تو یہ پھٹ جائے بندہ کہ پاکستان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ پاکستان بنتے ساتھ پاکستان کے اندر جناب میر جعفر اور میر صادق کی اولادوں کو پہلا وزیر اعظم اور گورنر لگایا گیا، یہ ہے پاکستان کی تاریخ۔ لیکن انشاءاللہ یہ ظلم کا سورج سدا نہیں رہے گا، اب حضور کے دین کا سورج طلوع ہو کر رہے گا۔ یہ ظلم کی اندھیری رات چھٹے تو ہے، یہ ظلم کا جناب جبر و قہر کا نظام نہیں رہے گا، حضور کے دین کا سورج طلوع ہو کر رہے گا اور نسبت میں ہاتھ پر آ کر رہے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط آپ اور میری محنت ہے، آپ اور میری محنت ہے۔ اور اگر ہم یہ بیٹھے رہیں گے بیٹھ جا کر کے جناب نہیں 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 آ جائے گا، اینج نہیں ہوتا۔ میں ایک دن بڑا نا میں تو انہوں پنجابی تاں گل کرنی، میں نے کہتا لوگ اردو گل کرن، میں کہا میں سمجھا نہیں پاندہ صحیح گل ہے، پنجابی ذرا ٹھولی ٹھولی زبان ہے، میں نے اپنی گل کر کے پھر اردو چاہ جانا۔ ایک دن میں بڑا لیٹ سوتیا اٹھیا تے بابا جی کو آیا تے بابا جی نے کہنے لگے کدھر سے ہیں؟ میں کہا جی ستا رہا، فون نہیں چکے، میں کہا جی وہ جناب بند سی سائلنٹ سی تے جناب بس ستا رہ گیا۔ آپ نے گل سنائی کیا؟ کچھ نہیں فرمایا حضرت ابراہیم بن ادم دا نام سنے؟ میں کہا سنیا۔ کہنے لگے ایک دن نا انہوں نے طلب ہو گئی کہ یا اللہ میں نے فقیری دے دے، میں نے اپنا راہ دے دے، میں نے اپنی راہ دے دے، میں تیری راج آ جاواں۔ تو کہنے لگے کہ بادشاہ سن محل ستے ہوئے سن، رات دے ٹائم محل دینا چھت تے دوڑن دی آواز آ گیا،
جدو جناب اٹھے اور انہوں نے چھت تے چڑھ کے ویکھیا تے بندیاں نے نہ منہ تے نقاب لیا ہوئے تے کدی ادھر نسی جان کدی ادھر نسی جان. انہاں پکڑیا ایک بندے نو, انہاں کہا کی کرتے ہو محل دی چھت تے میرے اس ٹائم, کی کرتے ہو رات دے ٹائم سحری دے ٹائم؟ انہاں کہا جناب اونٹ لب رہے ہیں, اے اونٹ لبدے پھردے ہیں چھت تے. انہاں کہا اٹھ, انہاں کہا تہاڈا دماغ کام نہیں کردا, کدی محلہ دی چھتاں تے بھی اٹھ چڑھے. انہاں کہا جے محلہ دی چھتاں تے اٹھ نہیں نہ چڑھے تے اندر ستے ستے بھی رب نہیں لبدا. با اتنی گل کیتی بابا جی نے, اتنی گل کیتی تے میرے سمجھ آ گئی بھی سوچا سوچا دین تختے نہیں آنا, اس واسطے نکلنا پینا, اس واسطے کی کرنا پینا, ہاں نکلنا پینا. دین امتحان ضرور لیندہ, ڈاٹے امتحان لیندہ, لیکن جدو انعام دیندہ تے پھر بندے ویکھدے ہی رہ جاندے. بھائی تھوڑے امتحان بندہ ویل چیئر تے بھی بیٹھے ہوئے, گھسیٹے بھی جا رہے ہوئے, کدی جیلیں کدی تھانے کدی پرچے کدی فلاں, لیکن انعام دیتا ہے ان کر کے جناب ایمبولینس باہر نکلی ہے, ان کر کے سدھی روڈ تے ہوئی جناب ملتان روڈ تو مینار پاکستان اور داتا صاحب نے منہ کیتا تے دنیا منظر ہی ویکھتی رہ گئی کی بن گیا. بس ایک کوئی گل ہے, جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. تسی بھی نکلو, اپنے آپ اندر دم خم پیدا کرو. اور یار مینوں اے دسو 70 76 75 سال تو جنہ قوم نو لٹیا, انہاں دے نعرے لاندے ہویاں کسے نو شرم نہیں آندی. او آج ڈوب کے مر گئے جناب 50 روپے دے سٹام تے جنہ دا لیٹر نس کے 11 ہوئے 5 سال. اور اسی تواڈے نال جین تے بھی مرن تے بھی اوکھے ویلے بھی سوکھے ویلے بھی نال کھڑے رہیے. او اس نو بلا کے پھر آکن آوے آوے ساڈا نواز شریف تے تہانوں اے منہ چوں نہیں آندا آیا آیا دین آیا. اور جنہ دا لیڈر 50 روپے دے سٹام تے نسیا ہوئے او بھی تہانوں منہ دکھان تے لے کن, او گل کرن دے لے کن بھئی قوم دے اگے بھئی اسا جے ساڈا جناب لیڈر ہے. پھر اگے جنہاں نے قوم دے جناب ہر شے لٹ کے بیچ کے کھا گئے اور ہر شے دی تباہی لا دیتی, او آکھن اسی بھی جناب حقدار ہاں, او حقدار ہاں. تسی نکلو, اپنے آپ میں دم خم پیدا کرو. سوتے دین نہیں آنا, زور لانا پینا, باہر نکلنا پینا. اے میں نے دسو جڑے بدر شہید ہو گئے انہاں دیاں قربانیاں قبول ہو گئیاں, لیکن اگر کوئی شخص جڑا حضرت بلال نو مار کھاندے ویکھدا سی کعبے مکے دی گلیاں وچ کہ تھلے جناب بلال ہے, تھلے تبدی رہے تے اوتے سینے تے پتھر ہے تے اوتے جناب درے لگ رہے ہیں, تے کوئی سوچ سکدا سی یہی بلال کعبے دی چھت تے جائے گا؟ لوگ ساڑھے کو پوچھتے دین کیویں آئے گا؟ میں کہیں میں آئے گا جنہیں بلال کعبے دی چھت تے آیا. لیکن شرط ایک اس واسطے محنت کرنی پے گی. کی کرنی پے گی؟ تے تسی محنت چھڑنی نہیں, سستیاں ساریاں دور کر دیو. اے جناب جھگڑے مگڑے سارا کچھ جڑا ہے سی اور ٹکٹا تو پہلے سی, ہن جڑا آ گیا اسا نہ بندہ ویکھنا نہ ویکھنا, اسا تا اکو شے ویکھنی محمد عربی دا نعرہ ویکھنا بس. بھائی حق تے کھڑیا کون ہے؟ تے ہن مینوں اے دسو سویر تو نکل کے باہر کون کام کرے گا؟ مینوں پتہ سردی بڑی بھائی ایک منٹ اجے بھی بہت سارے ہاتھ تھلے ون, بہت سارے ہاتھ تھلے ون, اجے بھی تھلے ون, میں ویکھ رہا ہوں انہوں نے. اے ہن بس ساتھ کھڑے ہوئے, ہن لاؤ لبیک دا نعرہ. اتنی کی دیر ہے نا, حضور دی محبت کی گل کرن دی دیر ہے. زان کے ملت را حیات از عشق اوس اور برگو ساز کائنات از عشق اوس. اقبال کہنا امت مسلمہ ایک وجہ نالی ہوتے جا سکتی, اور حضور دی محبت ہے اور کائنات ہے شے کوئی نہیں جس نال بندے دے. اور اعلیٰ حضرت نے کہنا جس کے آگے سرے سربراں خم رہے. کیڑے سرے سربراں؟ حضرت فاروق اعظم تلوار لے کے آئے سن, اسلام نہیں سی قبول کیتا, لیکن این کر کے جناب قرآن سنیا, این کر کے جناب حضور دے در کے ہوتے آ گئے, این کر کے بڑے بڑے کھچے ہوئے سر, خالد بن ولید عمر بن عاص بڑے کھچے ہوئے کر, جس کے آگے کھچی گردنیں جھک گئی. اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. قیامت تک بندہ ڈھہ سکتا اور نرم پہ سکتا, حضور دی محبت دی وجہ نہ پہ سکتا, اور کوئی وجہ نہیں.
اور تسی سمجھتے ہو یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بڑی منزلوں کے مسافروں دل بھی بڑے رکھنے پیدا ہیں، بڑے دل رکھنے پہلے تاں چلدا اجے تے یار امتحان آئے کوئی نہیں۔ اے جڑا قرآن ہے نا، قرآن اے جڑا صحابہ دے بارے گل کیتی ہے، حضور دے غلاماں دے بارے کیتی، اہل بیت دے بارے گل کیتی، ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله۔ اے بڑی عجیب گل ہے کہ پہلیاں قوماں من بکریا و قصایا و فومیا و عدسیا و بسلیا قال تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير۔ انہاں جناب پہلے منو سلوہ منگیا، انہاں کہا نہیں منو سلوہ تو اسی رج گیا، سانو جناب تھوم دیو، ککڑی دیو، جناب گنڈے دیو، پیاز دیو، سارا کچھ کھا کے جدو جناب سامنے آئی لشکر آیا تو انہاں کہا جاؤ موسیٰ تسی تے تہاڈا رب لڑو، اسی تے جناب منو سلوہ کھان واسطے تے جناب گنڈے کھان واسطے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تے جدو حضور دے غلام سن ولما رأى المؤمنون الاحزاب۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، پہلے خندق کھودی، پھر مٹی دے ٹوکرے سر تے چائے، اے ہے دین واسطے حضور نے، ہے ساڑھے واسطے اسوہ رسول ہے۔ میرے آقا صحابہ کہنے حضور نے خود اپنے حصے دی مٹی چکی اور چک کے مدینے تو باہر سٹ گیا ہے۔ کس واسطے؟ اگر حضور تب جناب این کر کے عرش پر نظر کرتے تو فرشتہ دیا جناب قطاراں آ جانیاں سن، لیکن تعلیم امت واسطے کہ میرا امت یہ نہ آکھے کہ اتھے تا فرشتے سن اتھے میں کی کرا۔ ہاں فرشتے آنے فیض آباد اچھ نہیں آئے، وزیر آباد اچھ نہیں آئے، آنے فرشتے، لیکن پہلے کھڑا ہونا پیدا۔ فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو، فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ پہلے جاؤ تو صحیح، پہلے بدر لانا پیدا، پھر فرشتے آنے، پھر جناب فرشتے آ کے بیلتے من الملائکت مصومین، قرآن کے اندر 1000 2000 3000 4000 5000 نشانہ لے، پھر کیا میرے حبیب جبریل جا کے میرے حبیب نے کہہ دیا انی معکم میں بھی تواڈے نال ہاں۔ اور اے نہیں خالی تھے، رب نے تو فرمایا قرآن ان اللہ مع المومنین، اللہ تا مومنہ نال ہے، لیکن شرط ہے کہ مومن بڑے تو صحیح کوئی۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، صحابہ کہنے حضور نے خود اپنے سر اقدس سے اپنے حصے دی مٹی اٹھائی، ٹھیک ہے جی، اور پھر حضور جا کے مدینے تو باہر اس نے سٹ کے بھی آئے۔ میں نے گل دس بھائی، صحابہ کہنے او گرد و غبار اتنا اڑیا کہ سارا اڑ اڑ کے حضور دے جسم مبارک کو چھپا لیا، اور حضور دے مبارک جسم کو بوسے دے رہے سی وہ گرد و غبار اتنا اڑیا۔ پھر ایتا ہو گیا ہے، پھر سامنے 10,000 دا لشکر آ گیا، کھان واسطے کھجورا بھی پوریاں کوئی نہیں، تے ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی، تسی ذرا دیکھنا ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی، سردی بھی خوب ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اتنی سردی سی کہ میں زمین نہ چمٹ گیا کہ زمین تو میرے حرارت مل جاوے، اتنے تو جناب سرد برف ہوا چل رہی سی، اور حضور آئے کہتے ہیں اتنی سردی سی کہ میں کھڑا ہو کے حضور کا استقبال بھی نہ کر سکیا، اتنی نکات سی۔ حضور نے پوچھا، فرمایا کون؟ میں کہا حضور حذیفہ۔ حضور نے کہا کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا حذیفہ۔ فرمایا جا کے سامنے کافروں دے لشکر دی خبر لے کے کہنے میں جو حضور نے دعا دیتی، میں کہا حضور میں تو سردی نال مردہ جا رہا، کہتے حضور نے دعا دیتی اور نال فرمایا حذیفہ اتھے شرارت کوئی نہیں کرنی، بس خبر لے کے واپس آ جا۔ کہنے جدو میں اٹھے چلے آتے میں نے ایویں لگیا جب میں باہر دے موسم میں چل رہا، شرطے کوئی چلے تو صحیح، چلے تو صحیح۔ جدو کہنے گیا تے جناب میں دیکھیا کہ ابو سفیان بچ بیٹھے مجلس سے تے جناب دیکھ رہا ہے، تے کہنے این میرے تیر دے نشانے تے آئے تے میں حضور دی گل یاد آ گئی کہ اتھے کرنا کچھ نہیں۔ ہاں جی، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا، پردوں میں بھی چھپا ہو تو چشمے بینا دیکھ لیتی، اور کوئی غیب تجھ سے نہا ہو بلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اے تو پھر جناب موضوع ہی اور ہو جائے گا۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، ایتا ہو گیا جناب خندق کھود گئی، سامنے لشکر آ گیا، اور لشکر آ گیا بڑے کی 10,000 لشکر آ گیا، سارے سامان انہوں کو موجود۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله۔ جدو دیکھے نا سامنے حضور دے غلاموں نے لشکر، کہ کیا اللہ اور اس دے رسول نے سچ کر دکھایا کہ اللہ اور اس دے رسول نے فرمایا سی تو آٹھا امتحان لیتا جائے گا، اور اللہ نے فرمایا سی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ تو آنو ضرورت مانگیں گے، بھوک دے کے، خوف دے کے، توڑیاں جانا لے کے، توڑے کو جو کچھ ہے سارا کچھ ضائع کر کے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری صبر کرنے والے واسطے سارا کچھ ہو گیا۔ غزوہ خندق بھی ختم ہو گئی، اے ہے اگلی گل، غزوہ خندق ختم ہو گئی، امام الانبیاء اپنے گھر تشریف لے آئے، اے ہے ساڑھے توڑے واسطے کام کرن دی وجہ، اور رب مدد کردہ کدو ہے،
غزوہ خندق ختم ہو گیا اور تانوں پتا جنگ ختم ہوئے تے اپنے لوازمات ہونے کسے نو جناب تیر لگیا ہوندا کسے دا خون بہ رہا ہوندا کسے دی پٹی ہوندی کسے دی پنڈلی ٹوٹی کسے دا کوئی جناب اس کٹیا جنگ دے پھر اپنے لوازمات جو جنگ ختم ہوئی میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے تشریف لائے حضور نے امامہ مبارک اتاریا اور حضور نے دائیں جانب تو سر دھونا شروع کیتا جبریل امین دروازے پہ آگئے دستک دی کیا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ حکم دیندہ کہ خیبر والے جڑے یہودین نا اے بنو قریظہ والے اے جڑے بنو قریظہ والے یہودین انہاں دا فیصلہ بھی نال ہی کر دے حضور نے اپنی امت را پیار کتنا میرے آقا نے فرمایا جبریل بےخدر نہیں اے ہنے جناب غزوہ احزاب لڑیا غزوہ خندق لڑیا اے جناب دیکھ نہیں میرے غلام زخمی حالت ہے چاہے سارا کچھ اے دیکھ کی حالت ہونا دی ہون تا غزوہ لڑ کے ہونا کہا یا رسول اللہ اللہ حکم دیندہ ہونے بنو قریظہ والے دا فیصلہ کرو ہونے فوراً اگے جڑا قرآن میں منظر بن جانا ہو تو آڑے تے میرے واسطے کی یہ بلا جدو حضرت بلال نے حکم دیتا حضور نے امامہ دوبارہ مبارک رکھ لے سے ایک جانب سے دو گے حضور تشریف لے آئے مسجد نبی حضور نے حضرت بلال نے حکم دیتا فرمایا بلال اذان دیو اور بغیر نماز دے وقت کو اذان ہوتا مطلب سی کہ واپس آؤ پھر واپس آؤ کوئی لشکر دی جانب جانا کہ کوچ کرنا واپس آؤ اور صحابہ حضور گھر تشریف لے آئے صحابہ حضور تو بعد ہی اپنے گھر گیا انہیں نہیں ہو سکتا کہ حضور نے چھڑ کے گھر ٹوڑ گیا ہاں جی آل بیت گھر چھڑ کے چلے گئے مولا کائنات چھڑ کے چلے گئے حضرت عثمان غنی اور بعد جی جناب پہنچے انہیں حضور تو کوئی صحابہ گھراں دے دروازے تے کوئی رستے تے کوئی گھراں میں داخل ہوئے اور موٹے ہوتے تلوارہ تیرہ تے نیزے رکھے ہوئے ادھر حضرت بلال دی آواز آ گئی اے نہیں دیکھیا جناب کی بنے گا این منہ پرتائے تے واپس حضور دی جانب جدو چلے نا کہ قرآن نے منظر بیان کیتا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح میرے حبیب جنہوں نے تو سب بلایا اللہ اور اس نے رسول دی راہ وچ کہ وہ اس حال چاہے کہ انہوں نے زخم کھلے ہوئے سن انہاں پٹیاں بھی نہیں کیتیاں کہ یار پٹی کر کے جانے ہیں جانے چی جانا بعد چو جانے ہیں انہاں پٹیاں بھی نہیں کیتیاں زخمہ جو خون تے پیپ بہ رہی اور تو آڑی جانب چل پہ کہ جبریل امین نے جدو یہ منظر دیکھے نا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ حکم فرماندہ بس تو آڑے غلامہ دا اتنا ہی